کہ نماز شب کی تعداد سے انسان واقف ہے، نماز شب کی اہمیت سے انسان واقف ہے، لیکن وہ طریقہ نماز شب کا کہ جو مراجعین نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ پراپر شرعی طریقہ ہے نماز شب پڑھنے کا، اگر پوری نماز شب پڑھنا چاہے تو کس طریقے سے پڑھی جائے گی، اگر اس کی کم ترین مقدار پڑھنا چاہے تو کس طریقے سے پڑھی جائے گی، وہ آج انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ نماز ایسی نماز ہے کہ واجب نہیں ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے اس کے ثواب کو دیکھتے ہوئے کہ شاید واجب نمازوں سے زیادہ اس کا ثواب۔ اچھا، یہ جملہ جب پہلی مرتبہ انسان سنتا ہے تو تھوڑا سا حیران ہوتا ہے کہ یہ بات کیا واقع ہو سکتی ہے کہ واجب سے بھی مستحب کا ثواب بڑھ جائے؟ اس کا سادہ سا جواب یہ، اور انشاءاللہ ہمیشہ ذہنوں میں رہے گا اور بزرگان مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جی ہاں، واجب سے بھی زیادہ کبھی مستحب کا ثواب بڑھ سکتا ہے۔ خود حدیث کے اندر آیا ہے کہ پروردگار نے سلام میں 70 نیکیاں رکھی ہے، جو سلام کرنے والا ہے اس کے لیے 69 نیکیاں ہیں، جو جواب دینے والا ہے اس کے لیے 1 نیکی۔ جانتے ہیں کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ واجب سے زیادہ مستحب کا ثواب ہو۔ تو یہی معاملہ نماز شب کے بارے میں محسوس ہوتا ہے کہ اس قدر ثواب بیان کیا، اس قدر ثواب بیان کیا، اور حتیٰ پیغمبر اکرم پر واجب قرار دیا کہ آپ نماز تہجد پڑھیں گے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ، جب رات کا وقت آ جائے تو آپ کو نماز شب پڑھنی ہے۔ قرآن کریم میں آیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے میرے حبیب، نمازوں کے لیے رات میں اٹھا کر، مگر تو پوری پوری رات جاگتا ہے نمازوں کے لیے، ذرا کم اٹھا کر۔ اور وہی رسول کے جس کو کہا گیا کہ نمازوں کے لیے کم اٹھا کر، جب کوثر آئے تو فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا تو اب اپنے رب کی نمازوں کے لیے اٹھا کر۔ نماز شب اتنی اہم نماز ہے کہ پیغمبر پر واجب ہے، اور ہمارے لیے اتنی زیادہ بافضیلت ہے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ واجب نماز سے زیادہ اس کا ثواب ہو۔ آغا علی قاضی طباطبائی جو علم عرفان کا بہت بڑا نام ہے، آغا خمینی ان کے شاگرد، آیت اللہ بہجت ان کے شاگرد، علامہ محمد حسین طباطبائی ان کے شاگرد۔ تو آغا علی قاضی طباطبائی سے کسی نے سوال کیا کہ اگر کسی کے پاس دنیا نہ ہو، دنیا میں غریب ہو، مفلس و نادار ہو، دنیا نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو فرمایا نماز شب پڑھے۔ کہ اگر ایک شخص کی دنیا آباد ہو لیکن آخرت خراب ہو پھر وہ کیا کرے؟ کہ اسے چاہیے نماز شب پڑھے۔ کہ اگر کسی کو دنیا اور آخرت دونوں چاہیے وہ کیا کرے؟ کہ نماز شب پڑھے۔ اور روایات کو دیکھ کر بالکل یہی اندازہ ہوتا ہے کہ نماز شب پڑھنے سے دنیا بھی اعلیٰ ہے، آخرت بھی اعلیٰ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث یہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز شب پڑھتا ہے اس کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، اس کے وجود سے خوشبو ساطع ہوتی ہے، اس کے رزق میں پروردگار اضافہ کرتا ہے، اس کا قرض غیب سے ادا ہوتا ہے، اور پھر آخرت میں اس کے لیے وہ مقام ہے کہ جو باقی عام جنتیوں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے اہل زمین کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، اسی طریقے سے آسمان والوں کے لیے وہ گھر چمکتے ہیں جس گھر میں نماز شب پڑھی جائے اور تلاوت قرآن کریم کی جائے۔ نماز شب سے دنیا بھی اعلیٰ ہے، آخرت بھی اعلیٰ ہے۔ اور ایک اور روایت ہمیں اور زیادہ مستحکم کرتی ہے کہ نماز شب کو کسی انداز میں نہ چھوڑے، وہ یہ ہے کہ نماز شب کی قضا بھی اگر انسان انجام دے تو اس کا بھی ثواب ہے۔ اور کیسا ثواب؟ عجیب ثواب، نماز شب کی قضا پڑھنے کا ثواب۔ اگر عام دنوں کی بات کی جائے تو اس میں تو ویسے سحری کے لیے انسان نہیں اٹھتا ہے، نماز فجر کے لیے، اور وہ بھی اگر وقت آخر میں اٹھائے تو نماز فجر پڑھی، اس کے بعد اگر نماز شب کی قضا کرنا چاہے تو جی ہاں، نماز شب کی وہاں پر بھی اس وقت بھی قضا کر سکتے ہیں۔ اس کا ثواب کیا ہے؟ چھٹے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں، بلکہ جب کوئی بندہ مومن نماز شب کی قضا انجام دیتا ہے تو اسی وقت پروردگار اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، تم دیکھ رہے ہو اس بندے کو، اس کے اوپر نماز شب کی قضا واجب نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ میری محبت میں نماز شب کی قضا کر رہا ہے، تو اگر اس نے میری خاطر نماز شب کی قضا کی ہے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ باتیں ہیں اس اہم سوال کے اوپر کہ نماز شب کا اگر وقت وسیع ہو، ہمارے پاس گنجائش موجود ہے، صحیح طریقے سے جو شرعی طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اس طرح سے نماز شب ہوتی ہے، وہ طریقہ بھی عرض کر دیتے ہیں اور مختصر ترین طریقہ بھی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز شب کی 11 رکعتیں ہیں، اور جتنی بھی مستحب نمازیں ہیں سوائے نماز شب کی نماز وتر کے، باقی جتنی بھی مستحب نمازیں ہوتی ہیں سب 2 رکعت کر کے ہمیشہ پڑھی جاتی ہیں۔ نماز غفیلہ ہو 2 رکعت ہوتی ہے، مسجد کوفہ کے اعمال انجام دینے کے لیے جائیں 2 رکعت نمازیں ہیں، مسجد سہلا کے اعمال انجام دیں 2 رکعت نماز ہے۔ بلکہ اگر کہیں پر کہا بھی جائے اور مفاتر کے اندر کہیں پر جملہ یہ موجود بھی ہو کہ اس دعا کے بعد آپ کو 4 رکعتیں نماز پڑھنی ہے، تو ان 4 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھنی ہے۔
مستحب نماز جتنی بھی ہوتی ہے وہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے. نماز شب جو 11 رکعت ہے اس میں آپ 10 تک تو ایسے ہی 2 رکعت کر کے پہنچ جائیں. ان 10 میں سے جو شروع کی 8 رکعتیں ہیں اس کے لیے نیت ہوگی کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. 2 رکعت جو شروع کی 4 نمازیں ہوں گی اس کے لیے نیت ہوگی میں نماز شب پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. اور نماز شب اور نماز تہجد کا فرق ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں نماز تہجد نماز شب ہی کو کہا جاتا ہے, نماز شب نماز تہجد ہی کو کہا جاتا ہے. برادران اہل سنت کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. اس طرح سے یہ 8 رکعتیں جب نماز تہجد یا نماز شب کی نیت سے پوری ہو جائیں گی, اس کے بعد 2 رکعت جو مزید ہے 9ویں اور 10ویں رکعت وہ نماز شف کی نیت سے ہے. صرف حرف اور صرف کلمہ تبدیل ہو گیا ہے نماز شف, جس کو ہمارے بعض بزرگان بعض عزیزاں جو کہہ رہے ہیں نماز شفع, جو عربی میں اس کا تلفظ ہے وہ نماز شفع. جیسا کہ قرآن کریم کے اندر آیا والشفع والوتر, کہ شفع اور وتر کی قسم. تو شفع یہ 9ویں اور 10ویں رکعت کی نیت ہے. نماز شف پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ, شین فے عین, جس سے شفاعت بھی نکلا ہے. اس کے بعد آخری رکعت ہے جو نماز وتر کی نیت سے ہے یا نماز وتر کی نیت سے. وتر یا وتر کا مطلب ہوتا ہے ایک تنہا. وہ آخری 1 رکعت 11ویں رکعت نماز وہ نماز وتر کی نیت سے یا نماز وتر کی نیت سے پڑھی جائے گی. یہ ہے نماز شب کی پوری نیتیں. اب آتے ہیں کہ اس کو انجام کیسے دینا ہے. جو شروع کی 8 رکعتیں تھیں 2 رکعت پڑھنے والی تھی, اس کو نماز فجر کی طرح انجام دینا ہے. ویسے ہی قنوت ہے, ویسے ہی سجدے ہیں, ویسے ہی رکوع ہے, ویسے ہی تشہد ہے, ویسے ہی سلام ہے. البتہ ایک اور مسئلہ بھی ہے, لیکن میں اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ کہیں بہت زیادہ ذہن الجھ نہ جائے. ابھی فی الحال یہی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ نماز فجر کی طرح وہ 2 رکعتیں کر کے پڑھ لی جائیں گی. پھر آتے ہیں نماز شفع کے اوپر. شفع کو بھی نماز فجر کی طرح ہی پڑھنا ہے, صرف ایک فرق کے ساتھ کہ اس کی دوسری رکعت میں قنوت نہیں پڑھنا. لیکن اگر اتفاق سے, چونکہ عادت کے اندر یہ ہوتا ہے, بھول جاتا ہے انسان, قنوت کے لیے ہاتھ بلند کر لیتا ہے, قنوت پڑھ کے پھر رکوع میں جاتا ہے, پھر یاد آتا ہے کہ میں نماز شفع میں قنوت پڑھ لیا. تو اگر کوئی غلطی سے پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے, نماز ٹھیک ہو جائے گی. نماز پہ کوئی ایسا نقصان نہیں کہ جس سے کہا جائے کہ نماز باطل ہو گئی. باطل نہیں ہوئی, لیکن ویسے اصول یہ ہے کہ نماز شفع کے اندر قنوت نہیں پڑھنا. اب آتے آخری رکعت پر جو اہم ترین رکعت ہے, اور یہی ایک رکعت وہ ہے کہ جس کے بارے میں بڑے بڑے مراجعین فرماتے ہیں کہ پوری اگر نماز شب نہ بھی پڑھ سکو, یہی ایک رکعت پڑھ لو, انشاءاللہ پروردگار پوری نماز شب کا ثواب دے گا. جس میں آیت اللہ سستانی بھی موجود ہے. آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ پوری 11 رکعت نماز پڑھنے کا وقت نہ ہو, ایک آخری رکعت پڑھ لے نماز وتر, تو وہ بھی نماز کے اندر شمار ہو جائے گی. اب نماز وتر کا جو پورا تفصیلی طریقہ ہے وہ بھی بیان کر دیتے ہیں, اور جو مختصر طریقہ وہ بھی. جو تفصیلی طریقہ وہ یہ ہے کہ جب ایک رکعت نماز پڑھنی ہے تو اللہ اکبر کہہ کے ہم نے الحمد شروع کیا. الحمد پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کے قنوت میں ہاتھ کو بلند کیا. قنوت میں 5 باتیں ہیں, بنجتن بھی 5, یا قنوت کے اندر باتیں بھی 5. اور ان باتوں کو یاد رکھنے کے لیے جو ترتیب ہے آیت اللہ سستانی نے جو بیان بھی کی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ پہلے چھوٹا فگر ہے, اس کے بعد اس سے بڑا فگر ہے, اس کے بعد اس سے بڑا فگر. سب سے جو چھوٹا فگر ہے جو قنوت میں جانے کے بعد انجام دینا ہے وہ کیا ہے کہ 40 مومنین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا. پہلے 40 مومنین کے لیے دعائیں مغفرت, اس کے بعد ہے کہ پھر آپ جو دعا مانگنا چاہے دعا مانگے, اپنی حاجات طلب کریں. اب اس کے اندر آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, اور اس طریقے سے بہت ساری دعائیں مانگ سکتے. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے 70 مرتبہ کا. مرتبہ کہنا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, جو ہم 2 سجدوں کے درمیان بھی کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, بالکل وہی سٹیٹمنٹ 70 مرتبہ انجام دینا. اس کے بعد 60 مرتبہ کہنا ہے کہ ھذا مقام العائذ بک من النار, اے میرے رب یہ اس بندے کا مقام ہے کہ جو تیری پناہ میں آنا چاہتا ہے, جو آتش جہنم سے چھٹ کر تیری پناہ میں آنا چاہتا ہے, یہ اس بندے کا مقام ہے. ہم نے استغفار کر لیا 70 مرتبہ, اب ہم یہ جملہ 7 مرتبہ کہہ رہے ہیں. پھر آخری سٹیج آتا ہے 300 مرتبہ کہنا ہے العف العف العف, یہ کہتے رہنا ہے کہ پروردگار معافی پروردگار معافی پروردگار معافی, 300 مرتبہ العف کہنا ہے. اس طرح سے یہ ہمارا قنوت مکمل ہو جائے گا. میں بہت مختصر طریقے سے بیان کر رہا ہوں. پہلی چیز 40 مومنین کے لیے دعائیں مغفرت, پھر اپنی حاجات کو طلب کرنا, پھر 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, پھر 60 مرتبہ ھذا مقام العائذ بک من النار, پھر 300 مرتبہ العفو 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 العفو. اس طریقے سے دعائے قنوت ہمارا مکمل ہو جائے گا.
پھر ہمیں رکوع میں جانا ہے، کھڑے ہونا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، تشہد سلام پڑھ کے نماز کو مکمل کر دینا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے یہ کہا جائے گا کہ ہم نے ویسے ہی نماز شب پڑھی کہ جیسے ہمیں معصومین نے سکھایا تھا۔ باقی اس کا ایک شارٹ طریقہ ہے، اور شارٹسٹ طریقہ میں آپ کی خدمت بیان کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک رکعت ہی انسان پڑھے اور یہیں سے ہی عادت کا آغاز کرے۔ کبھی کبھار ہمارے لیے ڈائریکٹ پہاڑ کے چوٹی پہ پہنچنا مشکل ہوتا ہے، پہلے ہم پہاڑ کو دیکھ کر آ جائیں کہ یہ پہاڑ کتنا اوپر ہے۔ نیچے کھڑے رہ کر اگر اندازہ کرنا ہے تو ایک رکعت نماز پڑھیں، صرف اس کے اندر وہ جو لازمی چیزیں ہیں کہ جس سے نماز کہلائی جاتی ہے وہ پڑھ لیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے نماز کا آغاز کیا، صرف الحمد پڑھ لینا بھی کافی ہوتا ہے۔ صاحب نمازوں میں الحمد پڑھ لینا بھی کافی ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا سورہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو الحمد پڑھیں، الحمد پڑھتے ہی قنوت اگر پڑھ لیں تو آپ کی مہربانی ہے کہ قنوت کے اندر کوئی بھی جا کر دعا مانگ لیں، اور سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ محمد و آل محمد پر پروردگار اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ورنہ اتنا قنوت بھی مستحب ہے، اگر اتنا بھی چھوڑنا چاہیں تو خدا بھی آپ کو چھوڑ دے گا، کوئی پکڑے گا نہیں۔ لیکن اگر قنوت مختصر پڑھ لیں، مختصر پڑھتے ہی رکوع میں چلے جائیں، رکوع میں جانے کے بعد جو واجب مقدار ہے رکوع کی وہ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم وبحمدہ، بس۔ یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم کہیں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے ذکر رکوع۔ اتنا پڑھ لیں رکوع ہو گیا۔ اس کے بعد اگر درود وہاں پر بھی پڑھ لیں تو بھی اچھی بات ہے، زیادہ مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں تو بھی اچھی بات ہے، لیکن واجب مقدار ادا ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کھڑے ہونا ہے۔ سمع اللہ بھی مستحب واجب نہیں ہے، وہ بھی کہے بغیر اگر انسان ڈائریکٹ سجدے میں چلے جانا چاہے تو بھی جا سکتا ہے، چلا جائے سجدے کے اندر۔ سجدے میں جانے کے بعد وہاں پر بھی 3 مرتبہ ہی کہہ سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ کہے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، بس اتنا کہہ دیں، پھر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے، وہ کہے بغیر بھی دوسرے سجدے میں چلے جائیں تب بھی کافی ہے۔ اور یہی کہیں گے، کیا کہیں گے 3 مرتبہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا آپشن وہی ہے کہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ کہیں، اس کے بعد دوبارہ سے بیٹھ جائے، اور تشہد جو اس کی واجب مقدار ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اس کے بعد سلام کی جو واجب مقدار ہے وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز مکمل ہو گئی۔ یہ اتنا مختصر طریقہ ہے۔ انشاءاللہ جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں ویسے ہی وضو کرنا ہے نماز فجر کے لیے، اگر تھوڑا پہلے انسان وضو کر لیتا ہے تو نماز وتر ہی اگر انسان صرف واجب مقدار میں ادا کر لے تو انشاءاللہ پروردگار کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع و عریض ہے کہ ہمارا شمار بھی نماز شب پڑھنے والوں میں فرمائے۔ مل کر ایک درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ تمام ہی مراجعین کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر ہم واجب نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر مستحب کی نیت کو داخل نہیں کیا جا سکتا۔ قضا نمازیں اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ قضا ہی لکھی جائیں گی، قضا ہی کا ثواب پہنچے گا، قضا ہی کی ادائیگی ہوگی، نماز شب اپنی جگہ پر باقی ہے۔ سوائے یہ کہ ہم پروردگار کے اوپر پورا بھروسہ کرتے ہیں، پروردگار کو رحمان و رحیم مانتے ہیں، کریم مانتے ہیں، انشاءاللہ پروردگار ہماری بے بسی اور بیچارگی کو دیکھتے ہوئے ہماری واجب نماز کے اندر ہی مستحب نماز کا ثواب دے دے تو وہ الگ بات ہے۔ شرعی اصول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ واجب نمازیں نماز شب کا آلٹرنیٹ نہیں بن سکتی، اس لیے وہ نماز شب اپنے مقام پر